لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کیجیے۔ بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، عزیزوں اور دوستوں، یہ بات بالکل ظاہر ہے اور اس کے لیے کسی پروف کی ضرورت نہیں کہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے۔ لڑائی، ہنگامہ، شور، فتنہ، فساد کو یہ پسند نہیں کرتا۔ اور یہ بات بھی تاریخ میں تسلیم کی جا چکی ہے، جو لوگ ریسرچر ہیں، ریسرچ کرنے والے ہیں، محققین ہیں، انہوں نے اس بات کو مانا ہے کہ اسلام اپنے اچھے اصولوں اور جو اس کے پاس بیسک پرنسپل تھا اور ہے، اس سے اسلام پھیلا اور پوری دنیا میں چھا گیا۔ عرض یہ کرنا ہے کہ اسلام کے ہاتھ میں وہ کون سا حربہ تھا، وہ کون سا آلہ تھا، وہ کون سی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے یہ مکے سے نکلا تو مدینے پہنچا، مدینے سے نکلا تو حرم، شام، مصر اور افریقہ کے جنگلوں میں پہنچ گیا۔ دوسری طرف جب اس نے رخ کیا تو سمرقند و بخارا کو اپنے لپیٹ میں لیتے ہوئے چینی ترکستان اور چین تک پہنچ گیا۔ تیسری طرف اس نے رخ کیا تو ٹھٹ اور بھوج اور گجرات کے ساحل تک اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ کیا چیز تھی اس کے پاس؟ آج ہماری قوم کو یہ دعویٰ ہے کہ اس کے پاس ایجوکیشن بہت زیادہ ہے۔ ہماری قوم کو یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس کے پاس مٹیریل بھی ہے، اس کے پاس مینٹل پاور بھی ہے، دماغ بھی ہے، اس کے پاس پریکٹیکل اسکیم بھی ہے۔ یہ سبھی دعوے ہیں، لیکن
یہ بات کہ ہم لوگ دنیا میں ایسا کارنامہ انجام دیں کہ جس سے دوسری قومیں ہمیں دیکھ کر اسلام کو قبول کر لیں، یہ بات تو میرے دوستو پرانی ہو گئی۔ اب حال یہ ہو گیا ہے، اور اس اسٹیج پر آج کا مسلمان آ گیا ہے کہ اب یہ فکر ہے کہ جو لوگ مسلمان ہیں ان کے اسلام اور ایمان کی کیسے حفاظت کی جائے۔ سوچئے اور غور کیجئے کہ رب نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، وہ زمین میں خلیفہ بنانے والا ہے۔ تو آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ زمین کی جو خلافت آدمیوں کو دی گئی اور رب نے فرمایا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس سے کیا مطلب تھا؟ معلوم یہ ہوتا ہے اور پتہ یہ چلتا ہے کہ رب کی یہ حکمت تھی، اس کی یہ مرضی تھی کہ اس زمین پر خدا کی عبادت اور اس کے رسولوں کی اطاعت کا بازار گرم کیا جائے۔ زمین کے چپے چپے پر انسان خدا واحد قدوس کی پوجا کرے، اور اس طرح سے یہ بے شمار انسان جو اس دنیا میں آیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اپنی بدعمالی کی وجہ سے اس دنیا میں بھی تباہ ہو اور آخرت میں بھی یہ جہنم کا ایندھن بن جائے۔ قدرت نے اس دوڑتے ہوئے انسان کو جو سرپٹ دنیا میں آیا اور اس نے دوڑنا شروع کیا کھانے کی طرف، پینے کی طرف، بازار کی طرف، نفسانی خواہشات کی طرف، گناہوں کی طرف، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی دستگیری کی، اس انسان کی مدد کی، اور اس نے اس کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا محال ہے، ناممکن ہے۔ نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، لیکن جس مشن کو لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے، اس مشن کو جاری رہنا تھا، اور اس کو جاری رکھنے کے لیے قدرت کی طرف سے انتظامات ہوتے چلے گئے۔ آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، بظاہر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نورانی جسم ابھی مدینہ طیبہ میں ہے، ابھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دفن کرنے کا بھی اور مزار انور میں لٹانے کا بھی ابھی موقع نہیں آیا کہ ادھر جھگڑا شروع ہو گیا۔ کیا جھگڑا؟ کوئی کہتا تھا میں امیر بنوں گا، کوئی کہتا تھا میں امیر بنوں گا، وہ کہتا تھا کہ میں بادشاہ بنوں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اسلام بالکل شباب پر تھا، ادھر یہ بات شروع ہوئی اور ادھر منافق جس کو گولڈن چانس ملا، اس نے سمجھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس لیے اب اسلام کو ختم کرنے کا بہترین موقع ہے۔ منافقوں نے شور کرنا شروع کیا، لیکن یاد رکھیے کہ ستیزہ کار ازل سے رہا ہے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ جہاں چراغ روشن ہوتا ہے وہاں میرے دوستو چنگاریاں بھی ہوتی ہیں، اندھیرا بھی ہوتا ہے۔ جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں، یہ کچھ نیچر کا اور قدرت کا اصول ہے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت آگے آئی، اور آپ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے پرچم کو آپ نے آ کر تھام لیا۔
اور وہ جتنے شور کرنے والے تھے وہ وہیں پر ختم ہو گئے. بعض لوگوں نے زکات کا انکار کر دیا. آپ نے فرمایا پکڑو اور مارو اور ان پر جہاد کرو. یہ لوگ مسلمان نہیں جو زکات کے منکر ہیں. میں پوری تاریخ آپ کو بتانے کے لیے نہیں حاضر ہوا ہوں. بتانا یہ ہے کہ اسلام اس طرح سے پھیلتا چلا گیا. مکے سے اور مدینے سے نکل کر کے اور سمرقند و بخارا، اور اب اس کے بعد چونکہ اس اسلام کو ہندوستان آنا تھا، اس لیے اس کے لیے وہ نفوس قدسیہ اور وہ لوگ جو دین اسلام کے حامل اور اسلام کی دولت کو سینوں میں محفوظ کرنے والے لوگ تھے، سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام، انہوں نے دیکھا کہ ایشیا کی سرزمین میں ہندوستان، جس کو میرے دوستوں سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے، یہ وہ ملک ہے کہ اسلام کے زمانے ہی میں ہندوستان بڑا مشہور تھا. لوہے کا سامان یہ سب ہندوستان سے جاتا تھا. یہاں کی تلوار بہت مشہور تھی. لین دین اور بزنس کنیکشن یہ ہندوستان سے پہلے ہی تھا. اس لیے مسلمان چونکہ ایک قوم ہے جو بزنس مین ہے، اور وہ بزنس کے ساتھ ساتھ، تجارت کے ساتھ ساتھ مبلغ بھی ہے، اسلام کی تبلیغ کرنے والے بھی ہے. اس لیے اس ملک پر بزرگوں کی نظر ہوئی اور کہا کہ یہاں آیا جائے. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ آج ایک تو کوئی اپنے وطن کو چھوڑتا ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی اپنے وطن کو چھوڑے گی تو عموماً میرے دوستوں پیٹ کے لیے لوگ وطن کو چھوڑتے ہیں. وہاں جائیں گے تو اتنے پیسے ملیں گے، وہاں جائیں گے تو یہ ملے گا، وہاں جائیں گے تو وہ ملے گا. مسلمانوں ذرا ہم اپنے ذوق کو دیکھیں کہ ہمارا ذوق اس معاملے میں کیا ہے، اور اس زمانے کے ذوق کو دیکھیے کہ مسلمانوں نے اپنے وطن کو چھوڑا، اور وطن کو چھوڑ کر کے کہاں آئے؟ ہندوستان. اور یہ ملک آپ جانتے ہیں کہ جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ برہمنوں کا، رشیوں کا، منیوں کا اور سادھوؤں کا اور رام رام اور ہرے رام کرنے والوں کا یہ ملک تھا، اور اب بھی ہے. تو ایسی پوزیشن میں اور فقیروں کی جماعت جس کے پاس کوئی میٹیریل بھی نہیں، کوئی دولت ان کے پاس نہیں، کوئی پبلسٹی کا کوئی ذریعہ نہیں، کوئی ان کے پاس مشین نہیں، کوئی پریس نہیں، ایسے موقع پر اور ایسی پوزیشن میں ایک ملک کو چھوڑنا. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ زبان بھی ان کی الگ، وہ عربی بولنے والے یا زیادہ سے زیادہ فارسی بولنے والے. تو عربی اور فارسی کا بولنے والا اور اس ملک میں آیا کہ جہاں میرے دوستوں سنسکرت اور رامائن اور مہابھارت کی بولی جاتی ہو، آپ بتائیے کہ وہ کون سا کنیکشن تھا کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ یہاں آئے؟ کوئی کنیکشن نہیں. کلچر بھی الگ، تہذیب بھی الگ، مذہب بھی الگ، زبان بھی الگ. بتائیے کتنی دقت اور کتنی مشکل ہے. ایسی صورت میں اور ایسے عالم میں بزرگان دین نے ہندوستان کی طرف رخ کیا. صحابی رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کوئی یہاں آئے یا نہیں آئے، اس کے متعلق تاریخی ثبوت نہیں ملتا. مشہور یہ ہے کہ اس علاقے میں، جیسے یہ کولمبو کا علاقہ ہے، سعدی، اور کولمبو سے چونکہ یہ مدراس بھی ملتا ہوا ہے، تو مشہور یہ ہے کہ جہاں کسی صحابی کا قدم آیا رضی اللہ تعالی عنہ. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ کے زمانے ہی میں ہندوستان سے رابطہ قائم ہو چکا تھا، اور باقی صحابی کو دیکھنے والے
تابعی اور تبع تابعی تو یہاں الحمدللہ ہندوستان میں آتے رہے، اور اس طرح سے اسلام کی تبلیغ کا راستہ یہاں کھل گیا۔ مسلمان جو یہاں آئے تو دو راستوں سے آئے، ایک تو راستہ تھا خشکی کا، اور ایک راستہ یعنی بعض لوگ وہ آئے جو روڈ سے آئے، اور بعض لوگ وہ آئے جو سی اور سمندر کے راستے سے آئے۔ جو لوگ روڈ کے راستے سے آئے انہوں نے تو درہ خیبر کو پاس کیا، اور یہ پشاور کے راستے سے اور درہ خیبر ہوتے ہوئے کابل ہوتے ہوئے ادھر آئے، سمرقند و بخارا افغانستان اور کابل ہوتے ہوئے اور ادھر سے گزر کے آئے۔ اور جو لوگ دریا کے راستے سے آئے تو میرے دوستوں یہ سورت کا علاقہ اور یہ بھوج کا علاقہ، اس علاقے سے یہ لوگ ہندوستان میں داخل ہوئے۔ آنے والوں میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کے پاس کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے یہ اتنا لمبا سفر کر کے وہ لوگ آتے تھے، اور اندازہ کیجئے کہ اس زمانے میں سفر، آج تو ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج تو میرے دوستو جیب میں آپ کے پاس پیسہ ہو اور آپ 2 گھنٹے میں آپ سفر کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ اس زمانے کا سفر، اللہ اکبر، راستہ بھی صحیح نہیں، غلط راستے، بالکل روڈ بھی ایسا کہ اس کے اندر انسان جانور کا چلنا بھی مشکل ہو، ہر جگہ ڈاکوؤں کا، چوروں کا خطرہ، جنگل زیادہ، آبادی کم، ایسی صورت میں اور اللہ کے نیک بندوں کا سفر کرنا، پیدل پاؤں سے چل کر کے سفر کرنا، اندازہ کیجئے۔ اللہ اکبر، سچ یہ ہے اور حق یہ ہے کہ جان کی بازی لگا کر یہ حضرات اسلام کے مشن کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو سینے سے چمٹائے ہوئے اور در بدر اور جنگل پھرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ آج آپ جب یہ سنتے ہیں کہ پہاڑ پر چڑھنے والی ایک گروپ نے ہمالیہ کی چوٹی پر جا کر اپنا پاؤں رکھا اور کسی نے کوہ قراقم کے اوپر جھنڈا ڈال دیا، تو میرے دوستو آج کے اس میٹیریل دور میں اگرچہ یہ کام بھی مشکل ہے، لیکن میرے دوستو اس سے زیادہ اس زمانے میں ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ ان کے پاس ساز و سامان نہیں تھا، کھانے کا بھی کوئی سلسلہ نہیں، کچھ نہیں، بس اللہ کا نام لے کر چل پڑے۔ راستے میں کچھ نہیں ملا میرے دوستو تو پتے کو وہ لوگ کھا کر کے اور بھوک اور پیٹ کی جو خواہش ہے اس کو پورا کرتے تھے، اور روزانہ نہیں، 7-7 8-8 10-10 دن جب گزر جاتے تھے اور کسی نے پتا توڑ کر کے سامنے لا کر رکھ دیا، اور میرے دوستو یہ میں آپ کو بتاؤں گا، یہ پتا کھانے کی جو بات ہے یہ تو میں سفر کی کہہ رہا ہوں۔ ارے نظامی خانقاہ اور دہلی میں حال یہ تھا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے دسترخوان پر پوری دنیا کھاتی تھی، لیکن آپ کا حال یہ تھا کہ روزہ رکھتے تھے ہمیشہ، صائم الدہر، ہمیشہ روزہ رکھنے والے، اور سحری کے وقت میں اللہ اکبر، اندازہ کیجئے کہ یہ حضرات اللہ تعالیٰ نے ان کو حق و ہدایت کا ایک ماڈل بنا کر بھیجا تھا کہ سحری کے وقت میں یہ کچھ پتا کو گرم کر کے اور ایسی چیزیں کہ جو بالکل کڑوی ہو، وہ میرے دوستوں خواجہ صاحب کے سامنے آتی تھی۔ کبھی کبھی ہوتا تھا کہ آپ منہ پر رکھتے تھے اور کبھی وہ بھی نہیں رکھتے تھے، اور بغیر سحری کے ویسے ہی روزہ ہوتا تھا۔ اندازہ کیجئے کہ حضرات وہ کہ جن کے دربار میں ہمارے جیسے نہیں، بڑے بڑے بادشاہ، ان کے مرید، بادشاہ دہلی کی سلطنت پر ہر بادشاہ جو بیٹھا وہ خواجہ نظام الدین اولیاء کا متقین ہوتا تھا۔ امیر خسرو جیسے امیر نے جب 7 بادشاہوں کو دیکھا تو اب آپ بتاؤ کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کا کیا مقام، لیکن ان کے دسترخوان کے اوپر یہ پتے اور یہ کڑوی چیزیں، اس قسم کی چیزیں تھیں۔ مقصد یہ تھا ان حضرات کا کہ نفس کو بالکل راضی نہیں کرنا، بس
بزرگان دین کی پہلی نظر یہ ہوتی تھی کہ نفس کو کچل دیا جائے، کیونکہ جب نفس کچل جائے گا تو خدا تک پہنچنے کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ اب یہ لوگ آئے تو بتانا یہ ہے میرے دوستو، اور عرض یہ کرنا ہے کہ ان حضرات کے پاس جو سب سے بڑی دولت تھی وہ یہی دولت تھی جس کے متعلق میں نے عرض کیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن، یہ قرآن کو لے کر، یعنی اب مسلمانوں نے تو قرآن کو یہ سمجھا ہے کہ بس یہ ایک برکت کی کتاب ہے، اس کی تلاوت کر لی، کسی کا انتقال ہو گیا تو پڑھ کر کے ایصال ثواب کر دیا اور بس، یہ مقصد اور مصرف قرآن کا سمجھ لیا گیا، اور ان کو یہ معلوم نہیں کہ قرآن ایسی انقلابی کتاب ہے اور اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس قرآن سے میرے دوستو اسلام نے وہ عظیم کامیابی حاصل کی کہ پوری دنیا کے اوپر جس طرح سے آج زمین پر ٹینکیں چلتی ہیں اور فضاؤں میں جہاز اڑتے ہیں، اس طریقے سے یہ قرآن زمینوں کے سینوں کو نہیں بلکہ انسانوں کے سینوں کو چیرتا ہوا اور حق و ہدایت کا پیغام بھرتا ہوا ایسٹ سے ویسٹ چلا گیا اور ساؤتھ سے نارتھ چلا گیا۔ یہ ہے قرآن اور یہ ہے میرے دوستو قرآن کا ایڈمنسٹریشن۔ بزرگان دین کے واقعات کے اوپر جب لوگ غور کرتے ہیں تو اس چیز پر ان کی نظر نہیں جاتی کہ آخر ان کے پاس وہ کون سی دولت اور کون سی قوت تھی کہ جس قوت کے نتیجے میں انہوں نے بڑی سی بڑی سلطنت کا اور بڑے سے بڑے بادشاہوں کا انہوں نے مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان بزرگوں میں سے ہیں کہ نام ہی ان کا معین الدین ہے، دین کی مدد کرنے والا،